کہ اڈیالہ جیل میں جا کے تو زیادہ مسائل ہیں اٹک سے بھی، تو وہ مسائل آپ نے اوور کم کرنی، چونکہ آپ کے قانونی چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ ان مسائل کے ساتھ آگے جائیں گے تو شاید آپ ریلیف نہ دلوا پائیں اپنے پارٹی چیئرمین کو. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے سارے آپس کے کوئی تنازعات کوئی ایسے نہیں تھے، کوئی ایک آدھ تھے جس طرح آپ نے جس کا ذکر کیا، بٹ وہ ریزالو ہو چکی ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کسی وکیل کی طرف سے اور نہ کوئی ٹویٹ کیا ہے کسی نے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک اپنی پٹیشن فائل کر دی تھی تو ہماری خواہش یہ ضرور تھی کہ اٹک سے یہ اڈیالہ آ جائیں، لیکن کورٹ نے ایک آرڈر کر لیا تھا، اور جس فیسلٹیز کا آرڈر کر لیا بیٹر کلاس کا، وہ خان صاحب کو نہیں ملی. تو آج اس کے تناظر میں جج صاحب نے آبزرویشن دی، اور وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی وہاں سے چینج نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اس فیسلٹی کے سلسلے میں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہمارے سارے کوئی ایسا نہیں ہے، ہم اب فلی کنسنٹریٹ ہیں خان صاحب کے کیسز پہ اور خان صاحب کی دفاع کے لیے میدان میں، اور ہر جگہ پہ اسی کی ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا گورہا صاحب، جو سائفر کیس ہے اس حوالے سے میری کچھ ایف آئی اے کے ذرائع سے بات ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے میکسیمم لگیں گے اس کیس میں، سزا ہو جائے گی، جو اس میں جو سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی خان صاحب کے حوالے سے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیس اتنا اسٹرانگ ہے کہ شاید اس میں 14 سال کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ 14 سال ہی انہیں مل جائے گی اس میں. جو ہمارے مخالفین ہیں اور جو خان صاحب کے مخالفین ہیں اور جن کی کوشش بڑے عرصہ سے رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے انوالو کرے، 180 کیسز ایسے تو نہیں بنائے تھے، اور ان یہ کوشش ہی یہی ہو رہی تھی کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرے، ان کو ڈیمیج کرے، ڈسٹرائے کرے، پولیٹیکل سپیئر سے اس کو آئسولیٹ کر کے نکالیں. یہ اسی کی ایک کڑی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس نے بھی اس تناظر میں یہ بات کی میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ ایف آئی اے کا کوئی ثواب دید نہیں کہ وہ اپنے کیس سے پہلے اس پہ کمنٹ کرے. ہم پٹیشن فائل کر چکے ہیں ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. ہم اس کی فیئر انویسٹیگیشن اور انکوائری چاہ رہے تھے. نہ ابھی تک وہ انکوائری ہوئی، نہ وہ انویسٹیگیشن ہوا، نہ اس میں کسی گواہوں کی سٹیٹمنٹ اور نہ ہماری موقف کا تذکرہ ہوا ہے. اس میں انٹائر کیس آف دی پروسیکیوشن صرف اور صرف بیسڈ ہے کہ یہ اعظم خان نے کہا ہے جو بندہ گھر سے اٹھایا جائے، جس کی فیملی اس کی رہائی کے لیے عدالت کے چکرے کاٹتے جائیں، جہاں سے ویڈیو پروڈیوس ہو، جہاں سے عدالت کہے کہ اس کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کرو، وہ عدالت کے سامنے نہ پروڈیوس ہو، وہ آل آف سڈن آ جائے اور وہ کہتا ہے یہ میری سٹیٹمنٹ ہے. میں آپ کو قانونی بات یہ بتا دوں کہ اس ایسی سٹیٹمنٹ کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اس پہ کوئی کنویکشن نہیں ہو سکتی. یہ ان کی خام وہ تو تب نہیں ہوتی کہ جب بندہ جا کے عدالت کے اندر مکر جائے کہ یہ بیان مجھ سے دباؤ میں لیا گیا ہے، لیکن بندہ اگر عدالت کے اندر جا کے کہہ بھی دے کہ یہ بیان مجھ سے دباؤ میں نہیں لیا گیا، میں نے اپنی مرضی سے دیا، تو پھر تو وہ سٹینڈ کرتا ہے. سر دیکھیں، اگر ان کی سٹیٹمنٹ کو گوسپل ٹروتھ بھی مانا جائے تو پھر جرم کس بات کی؟ وہ وزیر اعظم تھے، ایک سائفر آیا تھا، سائفر ایک حقیقت ہے، اس میں کوڈڈ ورڈ تھے، وہ ابھی بھی فارن منسٹری میں ہے، فارن منسٹری کی طرف سے اس میں کوئی کمپلیننٹ بھی نہیں ہے، وہ ابھی ان کے پاس ہے. جو اس کا کوڈڈ فارمیٹ ہے وہ 3-4 کاپیاں بنی تھی، وہ چیف آف آرمی کے سٹاف ہے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس ہے، وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے، وہ پرائم منسٹر کے پاس کاپی گئی تھی. پرائم منسٹر تو خود جا کے ایک ان ایوری پیج کا تو وہ کسٹوڈین نہیں ہے کہ ان کو پاس رکھے، وہاں ان کا پورا ٹیم ہے، لوگ ہے اور منسٹری ہے جو اس کو رکھتی. لیکن سر چالان کے اندر تو جو 2 چیزیں زیادہ اہم، جو دو چیزیں جو چالان کے اندر زیادہ سامنے آئی ہیں، جس میں چالان کے اندر ایف آئی اے نے کہا ہے کہ وہ قصوروار ہیں، اس میں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ سائفر کو سیاسی مقصد کے لیے اٹھا کے لہرانا ایک آفیشیل سیکرٹ کو، وہ ان کا جرم تھا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سے کاپی گم ہو گئی، ایک کاپی ان سے گم ہو گئی، جس کے بارے میں وہ خود اعتراف کر چکے ہیں ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر کہ ہاں مجھ سے ایک کاپی گم ہوئی ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر کاپی گم ہوئی ہے، کاپی اگر گم ہو جاتی ہے تو یہ پرائم منسٹر کی کام نہیں ہے، نہ ہی اس کی ذمہ داری ہے، نہ اس کی لائبلٹی ہے، لیٹ الون کہ یہ کرمنل افینس بنے گا کہ اگر کوئی ایک پیج بیچ میں سے مس ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، تو پرائم منسٹر کے پاس ٹرائل چلے گا اور وہ آفیشیل سیکرٹ میں چلے گا اور وہ بھی جیل کے اندر آپ چلوائیں گے. ایسا کوئی نہیں ہے، نہ قانون اور اس میں ایسا جرم ہے. وہ پرائم منسٹر ہے، اوتھ کے مطابق وہ جس چیز کو بھی چاہے اس کو ڈی کلاسیفائی کرے. وہ سائفر آیا، سائفر ڈیکوڈ ہو گیا، وہ فارن منسٹر نے پرائم منسٹر کے نوٹس میں لیا، پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیبنٹ کے سامنے رکھا، کیبنٹ نے سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا، اس پہ پروٹیسٹ ہوا، اس پہ ڈیمارچ کرایا گیا، وہ سب اور اس ملک کے لیے کیا، اس کے انڈیپینڈنس کے لیے کیا. اب پرائم منسٹر اپنے عوام کے ساتھ شیئر نہ کرے کہ آپ کی ایک الیکٹڈ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کرائم از کمیٹڈ اگینسٹ عمران خان، کرائم از کمیٹڈ اگینسٹ جو لوگوں نے کام کی، سزاوار ہو گئے جو اس کو ابھی کرائم بنا رہے ہیں. کیا یہ اطلاعات درست ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ قدرے مایوس ہیں اس سائفر کیس کے حوالے سے، کہ اس کیس میں شاید انہیں ہر صورت میں نظر آ رہا ہے کہ شاید ہر صورت میں سزا سنا دی جائے گی، اس کیس کے اندر بھی کنوکشن ہو جائے گی؟ دیکھیے
عمران خان صاحب تو سارے کیسز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور نہیں وہ کنسرن تو ان کی ضرور ہے سارے کیسز کے بارے میں کہ کیوں کر ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں وہ ضروری اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں کنوکشن کی جائے گی، ایسی کوئی بات میں نہیں۔ سائفر کیس کی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں کنسرن تو ہم سب کا ہے، کنسرن تو ہمارا سب کا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ نہ انکوائری ہوئی، نہ انویسٹیگیشن ہوا، نہ ہمارا ورشن ریکارڈ ہوا۔ جب خان صاحب کو پروڈیوس کیا جاتا ہے تو وہ بھی جج سے زور زبردستی یا جس طریقے سے بھی لیا گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کو پروڈیوس کیے بغیر اس کے لیے کسٹڈی کا آرڈر ہو گیا۔ پھر ابھی 4 تاریخیں ہو گئی اور ہر تاریخ پہ جج صاحب سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے، آپ اس کی جیل ٹرائل کریں۔ تو ساری سیکریسی کس بات کے لیے؟ یہ ضرور کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو کنوکٹ کیا جائے، یہ کوشش ضرور ہے ان حلقوں کی۔ اچھا، عارف علوی صاحب کا موقف سامنے آیا ہے، میری ان سے خود بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جا کے، جس میں کچھ وکیل ہیں جو کہ خان صاحب کو جا کے میرے بارے میں گمراہ کرتے ہیں، غلط جا کے انہیں بریف کیا جاتا ہے میرے والے سے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے لیڈر تو وہ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور انہی کے لیے سپیس تلاش کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک نان ورچوئل ایک پوزیشن لی ہوئی ہے انتخابات کے والے سے۔ تو یہ کون بریف کرتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو عارف علوی صاحب کے والے سے، اور کیا یہ بریف کرنے سے پہلے متعلقہ وکیلوں نے کیا عارف علوی صاحب کا موقف نہیں لیا اس حوالے سے، ان سے جاننا گوارا نہیں کیا بھائی کہ اصل ان کی پوزیشن ہے کیا اس کیس کے والے سے؟ جو خبریں سامنے آئی کہ خان صاحب بڑی شدید ناراض ہیں عارف علوی کے اوپر، بڑے شدید برہم ہیں کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی۔ نہیں، وکیلوں میں سے کسی وکیل نے بھی علوی صاحب کے مطابق کوئی ٹویٹ نہیں کیا، نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا، شیر افضل مروت صاحب یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ خان صاحب شدید برہم ہیں، شدید ناراض ہیں عارف علوی صاحب کے اوپر کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی۔ علیمہ خان صاحب ابھی یہ بیان دے چکی ہیں۔ وہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس وقت تذکرہ ہوا تھا، صدر صاحب کو خط بھی لکھا گیا تھا، ایکچولی ایک موقع بھی یہی ہے کہ جس وقت اسمبلی ڈیزالو اور اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو صدر صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس آئینی تقاضا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو، اور اس کے لیے تاریخ کا تعین کرنا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ صدر کی ذمہ داری ہے۔ تو صدر صاحب کو ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک ڈیٹ دینے چاہیے تھے تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو جاتی، اور ڈیٹ دیا، اور ساتھ ڈیٹ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے تقاضا اور مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ فری فیئر الیکشن کا انعقاد کیا جائے 4 صوبوں میں اور سینٹرل میں۔ تو یہ ایک ضرور ہے کہ صدر صاحب ڈیٹ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے پنجاب کے الیکشن کے لیے بھی دے دی تھی، وہاں کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں ڈیٹ تو میں نے پنجاب کے انتخابات کے لیے بھی دی تھی لیکن الیکشن نہیں ہوا۔ یس، یہ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جن لوگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کا یہی تھا، ان کا بہانہ یہی تھا کہ نہ سیکیورٹی ہے نہ ہمارے پاس پیسے۔ اب تو کوئی اور بہانہ نہیں ہے، تو ڈیٹ دے دیتے صدر صاحب، اس مرتبہ بھی دے دیتے۔ سو تو ڈس ایکسٹن ایک بات ہوئی تھی، باقی ناراضگی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرا نہیں، ناراضگی کے والے سے ظاہر ہے ان کا موقف تو آیا ہے صدر صاحب کا بھی، اور اس پہ علیمہ خان صاحب بھی کہہ چکی کہ خان صاحب ان سے ناراض ہیں۔ تو صدر صاحب سے میری جو بات ہوئی انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی کچھ وکیل جا کے خان صاحب کو میرے بارے میں غلط بریف کرتے ہیں۔ نہیں، وکیلوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، اسٹیٹمنٹ نہیں دی، وہ خان صاحب کو جا کے غلط بریف کرتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ میرے بارے میں جا کے گمراہ کرتے ہیں۔ کسی وکیل نے خان صاحب کو کسی بھی وکیل نے جس کیسز میں میں رہا ہوں یا جو ہماری ملاقاتیں ہوئی یا میرے وکیلوں سے جس طرح گفتگو ہوتی ہے یا بعد میں جب وکلا مل کر کے آتے ہیں تو ہم میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ یہ شاید اس کو ویسے دل میں آئی ہوگی بات صدر صاحب کو، ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔